بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ مشکل الفاظ کے معنی یتبع باب سامیہ سے ساتھ چلنا، دوسرا معنی ہے پیچھے چلنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، مرد کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار اور اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، لیکن اس کے رشتہ دار اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے، جس طرح انسان دنیا کی زندگی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے تو وہ اس کے سفر کے مناسب ہی اپنے ساتھ ساز و سامان رکھتا ہے۔ جتنا لمبا سفر ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ اپنے ساتھ زاد راہ لیتا ہے۔ تو انسان دنیا میں رہ کر جو چاہے کر لے، جتنا بھی رہ لے گا، آخر اس کو آخرت کا سفر کرنا ہے۔ تو آخرت کا سفر جو ہے وہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا کہ دوبارہ اس کو دنیا میں نہیں لٹایا جائے گا۔ تو آخرت کا سفر تو طویل اور لمبا ہے، تو عقل مند آدمی وہی ہوگا جو وہاں کے لیے زیادہ سے زیادہ توشہ تیار کرے، اور وہاں کا توشہ ہے نیک اعمال۔ کیونکہ حدیث مبارک سے پتہ چلا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک رشتہ دار، دوسرا مال اور تیسرا عمل۔ تو 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں اور مال بھی واپس آ جاتا ہے، اس کے ساتھ صرف باقی عمل رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا نیک اعمال آخرت کے لیے توشہ ہے۔ تو اعمال ہی ایک ایسا توشہ ہے جو انسان کے ساتھ رہے گا اور حشر تک اس کے ساتھ رہے گا۔ حدیث مبارک کی ترکیب، یتبع فعل، المیت مفعول، ثلاثۃ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر معطوف علیہ، فا حرف عطف، یرجع فعل، اثنان فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ معطوف، واو حرف عطف، یبقى فعل، مع مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول، واحد فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر معطوف، تمام معطوفات اپنے معطوف سے مل کر مفسر، یتبع فعل، ہو ضمیر مفعول، اہل مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، مال مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف اول، واو حرف عطف، عمل مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یتبع کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، فا حرف عطف، یرجع فعل، اہل مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، معلوم مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ معطوف، واو حرف عطف، یبقى فعل، عمل مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف اپنے تمام معطوفات سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر مل کر جملہ تفسیریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے، کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لک مصدق وانت به کاذب۔ مشکل الفاظ کے معنی، کبرت، کبرہ باب کارما سے ہے، مرتبے میں بڑا ہونا، خیانہ، خانہ باب ناصرہ سے ہے، امانت میں خیانت کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، بہت بڑی خیانت ہے تم اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کرو جس میں تم کو وہ سچا سمجھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ شریعت کا منشا یہ ہے کہ آدمی صاف گو ہو، بات صاف کرے، گول مول نہ کرے۔ گول مول بات کرنے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہیں آدمی جھوٹ جیسی سنگین بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ جھوٹ بولنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے،
جھوٹ بولنے کی وجہ سے آدمی کے رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ ایک اور روایت میں حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر عرض کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اور جب یہ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو لہٰذا جھوٹ بولنا ہر حال میں، ہر موقع پر اور ہر شخص کے ساتھ منع ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی سنگینی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ان صورتوں میں سے ایک صورت تو حدیث بالا میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کوئی آدمی تم پر پورا بھروسہ اور اعتماد کرے کہ واقعی جو کچھ تم کہہ رہے ہو بالکل سچ ہی کہہ رہے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم اس کے اعتماد اور حسن ظن سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولو اور اس کو دھوکہ دو۔ حدیث مبارک کی ترکیب ہے، کابرت فعل مستتر ضمیر اس میں ممیز خیانتاً تمیز، ممیز تمیز مل کر مفسر ان تفسیریہ، تحدث فعل مستتر ضمیر اس میں فاعل، اخاک مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، حدیثاً ذو الحال ہوا مبتدا، لاکا کا جار مجرور مل کر مصدقن کے متعلق، مصدقن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر معطوف علیہ و حرف عطف، انت مبتدا بارف جار ہی مجرور جار مجرور مل کر کاذبن کے متعلق ہوئے، اور کاذبن میں مستتر ضمیر اس کا فاعل، کاذبن اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر معطوف علیہ مل کر حال، حال ذو الحال مل کر مفعول ہوئے تحدث فعل کے، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر مل کر کابرت کا فاعل، کابرت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے، بئس العبد المحتکر ان ارخص اللہ الاسعار حزن و ان اغلاها فرحا۔ مشکل الفاظ کے معنی، بئس فعل ضم میں سے ہے، المحتکر باب افتعال سے ہے، مہنگا بیچنے کے لیے روکنے والا، ارخص بھاؤ سستا کرنا، الاسعار بمعنی بھاؤ۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ بہت برا ہے، اگر اللہ بھاؤ کو کم کرتا ہے رنجیدہ ہوتا ہے، اگر بھاؤ میں مہنگائی ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح، سب سے پہلے احتکار کے معنی سمجھتے ہیں کہ احتکار کہتے کس کو ہیں۔ احتکار کے لغوی معنی ہے غلے کو مہنگا فروخت کرنے کی نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں ایسی چیز کو مہنگا بیچنے کی نیت سے روکنا جس کا تعلق انسان یا حیوان کی غذا کے ساتھ ہو۔ کچھ صورتیں جو ہیں ذخیرہ اندوزی سے مستثنیٰ ہے، جیسے کہ پہلی صورت ہے کہ اگر بڑا شہر ہے وہاں پر ذخیرہ اندوزی کرنے سے کسی قسم کا نقصان نہ ہو تو جائز ہے۔ اسی طرح دوسری صورت ہے اپنی زمین کے غلے کا احتکار کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ تیسری صورت کوئی تاجر کسی دوسرے شہر سے غلہ خرید دے اور اس کو ذخیرہ کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس میں قاعدہ رسول یہ ہوگا کہ اگر ذخیرہ کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اب ذخیرہ کرنا گناہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ ذخیرہ اندوزی کرنے کے بارے میں بہت سی احادیث میں وعید آئی ہے، جیسے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا یہ شخص خیر و بھلائی سے محروم ہے۔ ایک اور روایت میں اس کو جذام کی بیماری کی بددعا فرمائی ہے۔ ایک اور روایت میں اس کے مفلس ہونے کی بھی بددعا فرمائی گئی ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب ہے، بئس فعل ضم، العبد فاعل، المحتکر مخصوص بالضم، فعل اپنے فاعل اور مخصوص بالضم سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ ان حرف شرط، ارخص فعل، لفظ اللہ فاعل، الاسعار مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، حزن فعل، مستتر ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جزا، شرط جزا مل کر معطوف علیہ و حرف عطف، ان حرف شرط، مستتر ضمیر اس کا فاعل،
ہا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر شرط، فارحہ فعل، مستتر ضمیر اس میں اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جزا، شرط جزا مل کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔